فات صاحب کچھ سیاسی معاملات کی بات کر لیتے ہیں. آپ بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, کچھ ایسی سرگوشیاں چل رہی ہیں اسلام آباد میں کہ کچھ ہونے والا ہے, کچھ پک رہا ہے, کہ اگلے 2-3 مہینے بڑے اہم ہیں. تو کیا ان سب کے پیچھے کیا وجہ کیا ہے, کیوں ایسی ریومرز جنم لے رہی ہیں دن بدن؟ یہ آپ کی بات درست ہے کہ پچھلے چند دنوں سے یہ اسلام آباد کی فضاؤں میں یہ جو ریومر ہے, افواہیں, یہ بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہیں جی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کچھ کرنے جا رہی ہے, کوئی نمبرز گیم جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے, حکومت جو ہے وہ مزید دباؤ میں آتی جا رہی ہے, اور عین ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید کچھ تبدیلی کے امکانات ہمیں نظر آنے شروع ہو جائیں. وہ والی تبدیلی نہیں جس کا پہلے وعدہ کیا تھا, یہ دوسری والی تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں. اب اس میں دیکھیے ایک وجہ تو یہ ہے کہ پچھلے تقریباً کوئی 2-3 ہفتے سے اکانومی تو ہماری ویسے ہی کمزور تھی, لیکن پچھلے 2-3 ہفتے سے ایک دم بہت زیادہ دباؤ آ گیا. ایسا ہی ہے. اور اس دباؤ میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو نومبر کا ڈیٹا آیا ہے, اس میں انفلیشن کئی مہینوں کے بعد اتنی اوپر گئی ہے. جی. مہنگائی کے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں. جو آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, خسارہ جو ہے, وہ بھی یعنی کہ ایک ریکارڈ لیول پر گیا ہے, خطرناک حد تک بڑھا ہے. آپ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اسی مہینے میں جو ڈیٹا آیا ہے اس میں پاکستانی روپیہ جو ہے وہ اپنی کمزور ترین سطح تک پہنچ گیا ہے, وہ بھی ایشو ہوا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہے وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے, لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ ہونا ہے, جو شرائط ہیں ان پہ جب کام شروع ہوا ہے تو آپ کی پیٹرول کی قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی ہیں, آپ کا جو گیس جو ہے وہ اب غائب ہونا شروع ہو گئی ہے, کم آ رہی ہے. تو جتنی مشکلات آنی تھیں جو ایکسپیکٹڈ تھیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. فات صاحب تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس, تو اس میں ان سے سوال کیا گیا تھا پی ڈی ایم کی حکمت عملی سے ریلیٹڈ. سر اشارہ دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب ان ہاؤس چینج کا آپشن بھی ہے اور کوئی ٹھوس فیصلے کرنے جا رہے ہیں, تو کیا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے میٹنگ میں سے اس دفعہ کچھ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے کچھ نہ کچھ تو شاید یہ اعلان کر ہی دیں, لیکن وہ جو فائنل فیصلہ ہے جس کا وہ اشارہ دے رہے تھے کہ جی ہم کچھ ووٹر نو کانفرنس کرنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے, میرے خیال میں وہ فیصلہ, وہ اس طرح کا اعلان ابھی یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اینڈ ممکن ہے اگلے 2 دن میں کوئی چیز ہو جائے, میں نہیں کہہ سکتا, لیکن کم از کم جو آج تک کی خبر ہے, جو میری اپوزیشن میں بہت سارے لوگوں سے حوالے سے بات ہوئی ہے, وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے کہ وہ یہ باقاعدہ طور پر ایک حتمی کو فیصلہ جو ہمارے سامنے رکھ سکے. کوشش ضرور جاری ہے, اور اپوزیشن کو بھی یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کے پاس بھی جو ٹائم ہے وہ کچھ چند مہینوں کا ہے میکسیمم, کیونکہ ان چند مہینوں میں, چلے میں مہینے کا نام بھی آپ کو لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے, لوگ خود یہ کہہ رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, اپوزیشن والے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اپریل تک ان کے پاس ٹائم ہے. اچھا, اپریل تک اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے, یعنی اس پوزیشن میں آ گئے کہ کچھ کرنے جوگے ہوئے تو کر لیں گے. اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ تھوڑے چینج ہو جائیں گے, کیونکہ اس کے بعد کچھ اہم اپوائنٹمنٹس کا وقت آ رہا ہے, اور اگر وہ ایک بار وہ اپوائنٹمنٹس ہو گئی تو پھر تمام تر جو ڈائنامکس ہیں اس ٹائم پاکستان میں سیاست کے, وہ چینج ہو جائیں گے, اور معاملات جو ہیں وہ پھر جنرل الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ اگلے 2-3-4 مہینے میں میرے خیال میں کاروائی بڑے عروج پہ جائے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ بہت حد تک جو ہے وہ کچھ موومنٹس ہوں گی, اور یا آر ہوگا یا پار ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر جہانگیر ترین گروپ ہمارا ساتھ دے تو ان ہاؤس چینج آسانی سے ہو سکتا ہے اور اس کے بعد الیکشن بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا یہ کوئی قابل عمل آپ کو لگ رہا ہے یا یہ صرف سٹیٹمنٹ کی حد تک ہے؟ دیکھیے یہاں تک تو میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ اگر اشارے ملنے والوں کو اشارہ مل جائے تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب کو بہت زیادہ دور تک جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر نمبرز ان کو مل جائیں گے. ایشو جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کا یا پی ایم ایل کیو کا یا کسی اور اتحادی کا نہیں ہے, ایشو ہے اشارے کا. یہ سیدھی بات ہے. صحیح. اور یہ اوپنلی آپ کو لوگ نہیں کہیں گے, لیکن پرائیویٹلی تمام جماعتیں اس وقت یہ مانتی ہیں کہ اگر اشارہ ہوگا تو معاملات ہوں گے, اس کے بغیر نہیں ہوگا. اس وقت تک وہ اشارہ, اس طرح کا اشارہ نظر نہیں آ رہا. کون سا اشارہ نظر آ رہا ہے؟ جو میں نے کھوج لگایا ہے یا جو میری مختلف لوگوں سے میں بات کرتا ہوں, اس سے جو مجھے سینس مل رہی ہے وقاص, وہ یہ ہے کہ اشارہ یہ ضرور ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان حالات ویسے نہیں ہیں جیسے کہ تھے.
اچھا، لیکن بہت سے لوگ تو کہہ رہے تھے کہ 19 کے بعد حالات ٹھیک ہو گئے ہیں اور معاملات اب وہ جو ہمارے تجزیے تھے وہ غلط ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے. اچھا، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اچھا جی دیکھیں وہ تو جو جوائنٹ سیشن میں تو پھر ان کو ووٹ مل گئے, نمبرز پورے ہو گئے, اور ووٹ بھی کیسے ملے, کیونکہ باقاعدہ طور پر فون گئے اور ان کو کہا گیا کہ آپ ووٹ دیں. تو جب ان کو نمبرز مل گئے اور سارے بل پاس ہو گئے تو حکومت نے بھی بڑی بغلیں بجائیں اور انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ تو کہہ رہے تھے ہم ایک پیج پہ نہیں, ہم تو ایک پیج پر ہیں. لیکن ایشو یہ کہ وہ ایک پیج پہ اس طریقے سے نہیں تھے. وہ جو اس وقت ان کو سپورٹ ملی گورنمنٹ کو, اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ایک جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ سپورٹ نہ ملتی اور گورنمنٹ کے پاس اس دن جوائنٹ سیشن میں نمبرز نہ ہوتے اور ان کو شکست ہو جاتی تو پھر تو ساری کائی پلٹ جاتی. ایسا ہی ہے. جب وہ کایا پلٹتی تو اس کے بعد کیا ہونا تھا اس کے لیے کوئی تیاری نہیں تھا. اس کی کوئی حکمت عملی کلیئر تھی نہیں. اس لیے مجبوراً اس ٹائم وہ ان کو نمبرز پورے کرنے پڑے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو دراڑ ہے وہ موجود ہے. اس دراڑ, کچھ لوگ دراڑ کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ کچھ کشیدگی ہے, کچھ کہتے ہیں کوئی ناراضگی ہے, کچھ اعتماد کا فقدان ہے, آپ جو مرضی اس کو کہیں, لیکن وہ اس طریقے سے وہ زخم کچھ رس رہا ہے. اچھا. اور یہ ہمیں اندازہ اگلے 2-3 مہینے میں ہوگا کہ واقعی میں وہ زخم جو ہے وہ مزید رسنا شروع کرے گا یا اس پہ کوئی ٹانکا وانکا لگے گا, کوئی مرم لگے گا اور وہ بہتر ہو جائے گا. لیکن اپوزیشن کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے ابھی کوئی کسی طریقے سے ڈیل کر رہی ہے, اور میں ڈیل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کیسے, یہ تو کہتے تھے ہم نے تو جو ان کو لے کے آئے ان سے کوئی بات نہیں کرنی, وہ اصل تو ہمارا مقابلہ ان سے. لیکن اس وقت ہر شخص ڈیل کرنے کو تیار ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ وہ ڈیل کن بنیادوں پہ, کن شرائط پہ ہوگی. اور وہ جو اشارے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اشارہ کس کی طرف ہو, نون لیگ کے مفاہمتی گروپ کی طرف ہو, مزاحمتی گروپ کی طرف ہو, یا پیپلز پارٹی کی طرف ہو؟ دیکھیں الٹیمیٹلی اگر نون لیگ نے کوئی کسی بھی طرح کی ورکنگ ریلیشن شپ یا ارینجمنٹ بنانا ہے تو وہ پھر مفاہمتی اور مزاحمتی مل کے وہ ایک ہوگا. ان کی یہ جھگڑے ان کے آپس کے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی اگر کوئی بات ہونی ہے تو اس میں پھر وہ جو لیڈر ہے نون لیگ کا وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. جو لندن بیٹھے, فیصلہ انہوں نے کرا, اس میں تو کوئی شک نہیں. وہ فیصلہ ہوگا. فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے, یہ کنفرمڈ ہے. ٹھیک ہے. اور فیصلہ اس لیے نہیں ہوا ہے کیونکہ جو وہ شرائط کہہ رہے ہیں وہ دوسرے ماننے کو تیار نہیں ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں. اب اگر کل کو کچھ کمپرومائز ہو گئی, کچھ نکل گیا تو ہو جائے گا, نہیں ہوا تو پھر نہیں ہوا. صحیح ہے. آخری منٹ ہے سر میرے پاس. آپ کی ساری ڈسکشن سے یہ لگ رہا ہے کہ جو بلز کے جو پاس ہوئے ہیں ان میں جو گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بیل آؤٹ پیکج ملا تھا, بڑے کم چانسز ہیں کہ اور کوئی ایسا موقع آئے اور ان کو بیل آؤٹ پیکج ملے. ایسا ہی ہے؟ ابھی تک تو ایسے ہی لگ رہا ہے. ابھی تک تو ایسے ہی لگ رہا ہے. اور اگین دیکھیے اگر تو اپوزیشن نے کسی طرح کی کچھ اپنی گیم بنا لی تو پھر تو معاملات ہو جائیں گے چینج. اور اگر نہیں بنائی اور کوئی کسی بھی وجہ سے معاملات ایسے ہی چلتے رہے اگلے سال تک, جو کہ بڑے مشکل لگ رہے ہیں, اچھا جو پاکستان ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر یعنی نظریہ ضرورت کے تحت کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت جو ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ گیم اوپن ہے. جس نے ڈیل بنا لی اور بن گئی وہ لے گیا. اور یہ اگلے 2-3 ماہ میں کلیئر ہو جائے گا کہ معاملات کس سائڈ پہ جاتے ہیں.